اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نعمائے جنت کی حقیقت کے حوالے سے دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر پہلا حصہ نعمائے جنت کی حقیقت، ایمان اور اعمال صالحہ اور باغات یا جنات یا جنت سے کیا مراد ہے اس پر پیش کیا جا چکا ہے۔ آج اس حصے کی دوسری کڑی کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جن میں جنت میں موجود نہروں سے متعلق حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور اس کی تفسیر کو آپ کے سامنے۔ اس حصے میں ہم جنت میں موجود نہروں سے متعلق مفسرین کے خیالات کو پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر اس سلسلے میں جماعت احمدیہ کی تفاسیر میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس سے واقفیت حاصل کی جائے گی۔ صاحب ایسر التفاسیر جو کہ نئے زمانے کے مفسر ہیں، اپنی تفسیر ایسر التفاسیر میں لکھتے ہیں، یہ نہریں درختوں اور محلات کے بیچوں بیچ بہیں گی۔ یہ نہریں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی ہوں گی۔ علامہ اسماعیل حقی اپنی تفسیر روح البیان میں ان نہروں کے فوائد بھی گنواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جب جنتی پانی والی نہر سے پانی پئیں گے تو ان کو جاویدان زندگی ملے گی۔ یہ پانی پینے کی وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں مریں گے۔ جب وہ دودھ کی نہر سے دودھ پئیں گے تو ان کے جسموں کو طاقت ملے گی، پھر وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے۔ جب وہ شہد کی نہروں سے استفادہ کریں گے تو ان کو صحت اور شفا حاصل ہوگی، جس کے بعد وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ جب وہ شراب والی نہروں سے شراب پئیں گے تو ایک لذت اور فرحت ان کو مہیا ہوگی، جس کے بعد وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ پھر آگے چل کر علامہ حقی اپنی اسی تفسیر روح البیان میں ان نہروں کے منبع کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ روایت کیا گیا ہے کہ عرش کے پائے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ پانی کی نہر بسم یعنی بے سین میم کی میم سے پھوٹتی ہے، جبکہ دودھ کی نہر کا منبع لفظ اللہ کا لام ہے، اور شراب کی نہر الرحمن کے میم سے پھوٹتی ہے، اور شہد کی نہر الرحیم کے میم سے نکلتی ہے۔ یہ تو ہوا ان نہروں کا منبع۔ اب یہ تمام نہریں الکوثر میں جا کر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اہل جنت کافور، زنجبیل، سلسبیل اور رحیق کی نہروں سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ امام زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ نہریں باغوں کے نیچے سے کیسے بہیں گی؟ آپ فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ درخت نہروں کے کناروں پر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسروق کہتے ہیں، مسروق ایک عالم قرآن تھے، فقیہ تھے، مفسر تھے، کہ یہ باغات درختوں کے جھنڈ میں ہوں گے اور درخت ان کو اپنے سائے میں چھپائے ہوئے ہوں گے۔ بہتا ہوا پانی اور درخت ایک حسین منظر پیش کرتے ہیں اور انسان کو حظ پہنچاتے ہیں۔ یہ بات ان کی تفسیر الکشاف میں موجود ہے۔ جامعہ الملک عبدالعزیز کے پروفیسر محمد علی الصابونی اپنی تفسیر صفوۃ التفاسیر میں لکھتے ہیں، جنتیوں کے لیے درختوں سے بھرے باغات ہوں گے، جن میں ان کے لیے رہنے کا سامان ہوگا، اور ان کے محلوں کے نیچے سے نہریں بہیں گی۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اس آیت کی شرح میں جو ابھی میں نے ذکر کی ہے، ہمارے سید و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت اور ان کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ دلوں پر کبھی گزری۔ حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، کانوں سے بھی سنتے ہیں اور دل میں بھی وہ نعمتیں گزرتی ہیں، پس جب کہ خدا اور اس کا رسول ان چیزوں کو ایک نرالی چیزیں بتلاتا ہے تو ہم قرآن سے دور جا پڑتے ہیں۔
اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دنیا کا ہی دودھ ہوگا جو گائیوں اور بھینسوں سے دھویا جاتا ہے، گویا دودھ دینے والے جانوروں کے وہاں ریوڑ کے ریوڑ موجود ہوں گے، اور درختوں پر شہد کی مکھیوں نے بہت سے چھتے لگائے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نہروں میں ڈالیں گے۔ کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ دنیا کی ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا، اور وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت کو بڑھاتی ہیں اور روحانی غذائیں ہیں؟ گو ان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان کا سرچشمہ روح اور راستی ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اس کلام کو خالص طور پر روحانی کلام کے طور پر لیتے ہیں، ایک میٹافوریکل ڈسکرپشن کے طور پر لیتے ہیں، نہ کہ جسمانی حوالے سے۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب جو جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت میں موجود حقائق کی ایک نئی جہت میں تفسیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نہر کے معنی کثرت کے ہیں اور نہر کے معنی ندی کے ہیں، اور وہ آیات جن میں نہروں کے عطیہ کا ذکر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے حق میں ان کی محنتوں، مشقتوں اور تکالیف کا بدلہ جو انہوں نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اٹھائیں، اللہ کی طرف سے وعدہ تھا کہ انہیں اسی جنم میں ریگستان عرب کے بدلے نہروں والے ملک عطا کروں گا۔ چنانچہ جیسے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مخلص اتباع ان بلاد کے مالک ہو گئے جن میں دجلہ، فرات، جیہون، سیہون، یردن اور نیل بہت تھے۔ اسی پیروی کی برکت سے مسلمانوں نے آئرہ درت کو بھی لے لیا جن میں گنگا، جمنا اور سرسوتی بہتے ہیں۔ سوچو اور خوب غور کرو کیسے قبل از وقت بتایا ہوا وعدہ پورا ہوا۔ ان الفاظ کے حقائق کے سمجھنے کے لیے ہمیں کتب تعبیر الرؤیا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس حوالے میں حضرت مولوی صاحب نے اس آیت کو بطور پیشگوئی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پیشگوئی قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکلات برداشت کیں اور مصائب دیکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ دیا کہ یہ انعامات تم کو اسی دنیا میں دوں گا۔ اب یہاں پر اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گویا حضرت خلیفۃ المسیح اول نے تفسیر کا کوئی اور رنگ بیان کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام نے کوئی اور کیا۔ قرآن کریم ایک ذو المعارف کتاب ہے۔ اس کتاب کی ایک ایک آیت سے ہزاروں معنی اور نکات نکالے جا سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کی جہت ایک اور نہایت اعلیٰ معرف کے اوپر مبنی ہے۔ ایسا ہی حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اس کو پیشگوئی کے طور پہ لیا، جو کہ پیشگوئی آپ کے نزدیک بعد میں پوری ہوئی۔ اسلامی تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ وہ مسلمان جو ریگستانوں میں چلتے پھرتے تھے، جن کے پاس دنیا کی کوئی بھی آسائش، کوئی بھی راحت موجود نہیں تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے بلاد کا مالک بنایا جن میں نہریں بھی تھیں، کثرت سے پھل بھی موجود تھے اور باغات بھی موجود۔ پھر فرماتے ہیں، سوچو اور غور کرو کیسے قبل از وقت بتایا ہوا وعدہ پورا ہوا۔ ان الفاظ کے حقائق کے سمجھنے کے لیے، یعنی جو باغات، جنات، ثمرات یا نہروں کے حوالے سے بیان ہوئے، ہمیں کتب تعبیر الرؤیا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ نہر کے حقائق کی نسبت ان میں ہم یہ پاتے ہیں، یعنی ان کتب میں، تعبیر الرؤیا کی ان کتب میں یہ چیز پاتے ہیں، النہر یدل علی اقلیمہ کسیہون و جیہون و فرات و نیل۔ نہر سے مراد یہ ہے کہ ایسی اقلیمیں، ایسے علاقے جن میں نہریں بہتی ہوں جیسے سیہون اور فرات اور نیل اسلام کے قبضے میں آ جائیں گی، اور آخر کار یہ آ گئیں۔ وَالنَّهْرُ فِي الْمَنَامِ عَمَلٌ صَالِحٌ اور رزق وَنَهْرُ اللَّبَنِ دَلِيلٌ عَلَى الْفِطْرَةِ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور خواب میں نہر دیکھنے سے مراد ہوتا ہے عمل صالح اور دائمی رزق۔ یہ بھی مسلمانوں کو ملا،
دودھ کی نہر دیکھنے سے مراد ہے فطرت صحیحہ، اور شراب کی نہر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے نشے میں سرشار ہونا اور اس کی حرام کردہ اشیاء سے بغض رکھنا، اور شہد کی نہر سے مراد علم قرآن کا حاصل ہونا بھی ہے۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اس سلسلے میں فرماتے ہیں، تجری من تحتہا الانہاروں سے مراد یہ ہے کہ وہ نہریں ان باغوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کا باغ ہوگا اس میں بہنے والی نہر بھی اسی کی ملکیت ہوگی۔ پس تجری من تحتہا الانہاروں کے الفاظ رکھ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ جنت میں بہنے والی نہریں مومنوں کی ملکیت ہوں گی۔ تو اب اس نقطے کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ان نہروں سے مراد اول طور پر وہی نہریں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے روحانی لذات اور اپنی رضوان کے مقامات دوسری دنیا میں یا عالم آخرت میں رکھے ہیں، اور پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ایک پیشگوئی کے رنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ایسے علاقے دیے جائیں گے جس میں نہریں بہتی ہوں گی، اور بالآخر آپ ان کے مالک ٹھہریں گے۔ اسلامی تاریخ اس بات کے اوپر بھی گواہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔